بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا تھا وَجِیءَ یومئذ، لیکن جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اقلاب کرتے ہیں یومئذ بجہنم، اور لایا گیا، لیکن اذا چونکہ اذ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کا معنی مستقبل کا کرتے ہیں کہ لایا جائے گا۔ یوم دن یعنی اس دن۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اذ ہے نا، یہ اس کے ساتھ جو تنوین لگی ہے، اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پر ایک جملہ ہے جس کی جگہ پر یہ آیا ہے۔ اچھا، اور بے جہنمہ، تو با جو ہے نا حرف جر زائدہ ہے، اور جہنم مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور یہ مرفوع ہے محلاً۔ جیا کا کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے، اور مجرور ہے لفظاً، اور علامت جر جو ہے وہ فتح ہے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں دو منصرف کے سبب ہوتے ہیں، دو، اور وہ جو اسباب ہیں نا، دو منع صرف کے جو اسباب ہیں، 9 لکھوائے تھے آپ کو، ان میں سے ایک مؤنث ہے کیونکہ مؤنث سماعی ہے، اور دوسرا علم نام، جہنم کا نام ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، اب اذ کی بات، چونکہ رمیز آ گئے، اور پچھلی کلاس میں رمیز بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ اذ جو ہے، اذا اور اذ میں فرق کیا ہے، تو میں نے بتایا تھا رمیز کو کہ یہ اذا ظرف ہے اور یہ بھی ظرف ہے، دونوں ظرف ہیں، لیکن اذا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر کبھی کبھی شرط کا معنی آتا ہے اذا کے اندر، اور کبھی نہیں بھی ہوتا، اور ہم نے یہ دونوں چیزیں میرے خیال میں اسی صورت میں بھی پڑھ لیں، شرط کا معنی ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ تو یہ جو اذ ہے، اس کے اندر کبھی شرط کا معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف ظرف ہے، صرف ظرف ہے۔ اور اذا ذال کے بعد الف ہے مبنی علی السکون، تو یہ بھی مبنی علی السکون ہے، اذ ہے، اذ ہے، لیکن وہ تنوین کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر زیر پڑھی ہے، تنوین کی وجہ سے ہم اس کے اوپر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذن، یومئذ، ہم اس کو لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ یعنی یہ ہے ذن، ہم اس پہ زیر پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے مبنی علی السکون۔ محلاً، ہاں محلاً بالکل مجرور ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے نا، محلاً مجرور ہے۔ یومئذ، اچھا، اصل میں محلاً جو ہے نا، اس کو لفظوں میں تو یہی ہے، مجرور ہے، لیکن اصل میں وہ ہے ظرف، اپنے ظرفیت سے ہٹا نہیں ہے وہ، یومئذ وہ اپنے محلاً، اس کو پھر بھی ہمیں مفعول فی ہے، اذ وقت، تو ہمیں وہی اصل ظرف ہے، تو پھر ہم اس کو مجرور نہ کہیں، وہی یعنی محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے، چونکہ وہ ظرف ہے نا اس کے اصل پر۔ ابھی یہ دو لفظ مل کر چونکہ ایک بن گئے، یہ اگرچہ ہم اس کو اب ایک ہی لفظ کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو دونوں کا معاملہ بھی کریں نا، یوم اور اذ، تو پھر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ دونوں ظرف متعلق ہو جائیں گے جیا پہ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلا یوم ہے نا، یہ والا، آپ کو معلوم ہے نا کہ ظرف جو ہے نا، اس کی جو جگہ ہے وہ بعد کی ہے، ایسا ہے نا، ظرف کی جو جگہ ہے وہ فعل کے بعد کی ہے، کیونکہ خود ظرف کوئی معنی نہیں دیتا نا، خود ظرف معنی نہیں دیتا۔ اور آپ کو یہ بھی شاید میں نے بتایا ہے کہ ظرف کے بعد اگر اسم آ جائے تو وہ اس کا خبر بنتی ہے، ایسا ہے نا،
ہم کہتے ہیں نا فداری زیدن، تو کیا کہتے ہیں؟ فدار جو ہے نا یہ مل کر متعلق ہو کر خبر بن جائے گی اور زید مبتدا ہوگا، ایسا ہے نا۔ اور اگر ظرف پہلے آ جائے اور بعد میں فعل آ جائے تو اس فعل کے وہ متعلق ہو جائے گا، اور اس کی مثالیں اور بھی آئیں گی۔ ظرف پہلے آ جائے اور اس کے بعد فعل آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے متعلق کر دیں گے، کیونکہ اب یہ مبتدا، یہ خبر نہیں بنے گی چونکہ مبتدا ہی نہیں ہے نا، وہ جملہ ہی فعلیہ ہے۔ تو یہاں پر وہی صورت ہو گئی یومئذ یتذکر، تو اصل میں ہے یتذکر الانسان یومئذ، واضح ہے نا۔ تو اب یومئذ کو کیا کریں گے ہم؟ وہی والی بات کہ یوم بھی ظرف ہے اور اس بھی ظرف ہے، اور یہ متعلق ہو جائیں گے یتذکروا کی۔ اور اب جو یتذکروا ہے، میں آپ کو پہلے اس کا معنی بتا دوں۔ جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن، یومئذ ہم پڑھتے ہیں، یومئذ یتذکر الانسان، تو اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، یاد کرے گا۔ یتذکر کا مطلب یاد کرنا ہے، تذکر یتذکر، لا اتذکر، مجھے یاد نہیں، حل تتذکر، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو انسان یاد کرے گا، اور یہاں پر یاد کرنے کا معنی یہاں پر نصیحت بھی ہے۔ انسان اب یاد کرے گا کیا؟ وہ جو دنیا میں اس نے کیا تھا۔ جب ٹائم چلا جاتا ہے تو یہی ہے کہ انسان بڑا جلدی کرتا ہے کہ کچھ بھی کر لیتا ہے فوراً، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن پھر جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے، پھر ندامت ہوتی ہے، لیکن اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہے۔ تو انسان کو کام لینا چاہیے صبر سے، تحمل سے، اور غصے پر کنٹرول سے، اور کام اور ذمہ داری ادا کرنے پر۔ تو انسان نے ذمہ داری ادا نہیں کی، چھوڑ دی، لیکن اب یاد کرے گا انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں سے اس کو یہ نصیحت آئے گی؟ نصیحت پکڑے گا، یاد کرے گا، یاد تو کرے گا لیکن اب اس کے نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، کہاں سے آئے گی؟ وَأَنَّا، انا کیا ہے؟ انا، اینا، اینا کا معنی ہے کہاں۔ انا جو ہے نا اس میں استفہام ہے، اور یہ ظرف مکان ہے، انا کہاں، لیکن اس کی نصیحت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی، مطلب اب آ نہیں سکتی۔ یقول، تو پھر وہ کہے گا، انسان پھر کیا کہے گا؟ یا لیتنی، یا لیتا، لیتا، یہ لفظ لیتا ہے، یہ جو حرف مشبہ بالفعل، اور اس کے ساتھ ہے نون وقایا، یہ جو متکلم کا آیا تھا نا اکرمنی، وہی والا ہے، وہ فعل کے بعد بھی آتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں نا۔ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ لازمی طور پر نہیں آتا، جوازاً آتا ہے، لیکن لیتا اور لاللہ کے ساتھ لازمی آتا ہے۔ انی، اننی، قرآن میں انی بھی ہے میرے خیال میں کہ مجھے سیڑھیاں لے کر آؤ، ہاں وہ وہاں پر بھی انی ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا، اور وہاں پر بھی ہے کہ جب میرے خیال میں وہ فرعون کی بات ہے کہ اس نے کہا سیڑھی لے کر آؤ کہ میں ذرا چڑھ کر دیکھوں آسمان پہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیتانی، یہ ہے لیتانی، تو یہ نون، یہ وہی وقایا والا ہے۔ وہ کہے گا یا اے، پکارے گا، لیکن یہاں پر پکارنے کا مطلب نہیں ہے، یہاں پر اگر حرف ندا کسی ایسی جگہ پر آئے جہاں پر جس کو پکارا نہ جا سکتا ہو تو وہاں پر تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، کبھی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے اور کبھی مطلب ہم اس کو وجہ کہتے ہیں، درد کے اظہار کے لیے، ندب کے لیے، مطلب جیسے کسی کے انتقال پہ لوگ کہتے ہیں تو اب وہ واپس تو نہیں آتا آدمی، تو یہاں پر بھی یہاں تنبیہ کے لیے ہے،
یا لیتنی، کاش کہ میں، کاش کہ میں، یقول واضح ہے نا، کاش کہ میں، تو یا حرف ندا برائے تنبیہ. اچھا، قدمت، کاش کہ میں نے پیش کیا ہوتا. قدمہ یقدمو کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، تقدیم، پیش. قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا، کچھ کیا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. کون سی زندگی؟ زندگی تو ختم ہو گئی. مطلب کون سی زندگی؟ زندگی آخرت، کیونکہ اصل میں زندگی تو وہی ہے. وہ کیا کہے گا؟ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ بھیجا ہوتا، یعنی آخرت. حقیقت میں وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو وہ کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، تو اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. لیکن وہ کہے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، اس دن لا يُعَذِّبُ، کوئی عذاب نہیں دے گا، کوئی سزا نہیں دے گا. لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، اب دیکھیں یہ مفعول مطلق ہے، لیکن یہاں پر مفعول مطلق تاکید والا نہیں، یہ قسم نو بیان ہو رہی ہے. اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. یعنی جو عذاب آپ سمجھتے ہیں، اور آگے بھی ہے نا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، تو عذاب دیتے ہیں لوگوں کو، تکلیف دیتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ لوگوں کو باندھ دیتے تھے. اب بھی ایسا ہے نا، باندھ دیتے. لیکن ہو سکتا ہے ایسا باندھا، ہم سنتے ہیں خبروں میں کہ وہ مجرم بھاگ گیا پولیس سے. ہم کئی دفعہ آتا ہے نا کہ مجرم بھاگ گیا، تو ان کا بھاگنا، ان کا جو باندھنا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجرم بھاگ جائے، باندھا اور بھاگ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُوثِقُ، اور جو باندھے گا نا، اوثق یوثق کا معنی ہتھ کڑیاں لگانا. جو اللہ تعالیٰ ہتھ کڑیاں لگائے گا نا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تو کوئی اس جیسا ہتھ کڑیاں نہیں لگا سکتا جو اللہ تعالیٰ کا بندھا ہوا ہوگا. کہ جب سزا ہوگی اس کو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب یہاں سے بھاگ جائے وہ. یعنی وہ دنیا میں جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس دن جو عذاب ہوگا، کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا. اور جو آدمی جس طریقے سے اس کو وہ جکڑ میں آئے گا، تو پھر وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا. اور دنیا میں بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب کرے کہ جب آدمی پھنستا ہے، اور جو مجرم پھنستے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھنستے ہیں، تو پھر ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو ایک جگہ سے چھوٹتے ہیں تو دوسری جگہ پھنستے ہیں، اور پھر تیسری جگہ، اور پھر ایسے ہی اس کی کڑیاں ملتی جاتی ہیں، اور پھر چیزیں نکلتی رہتی ہیں. دنیا میں آپ سب معاملات دیکھتے رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، کسی نے اپنے زمانے میں خود کو فرعون سمجھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بازی پلٹتی ہے، اور وہی جیل، اور وہی عدالت، اور وہی سزائیں، اور وہ سارے کا سارا جو کمایا شاید وہ بھی نکل آیا، اور اس کے ساتھ اگر اس سے دور رہتا تو شاید وہ آسانی آرام کی زندگی گزار سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا تو پھر بھی کہیں آگے چل کر اس کو قیامت کے دن تو اس کو معاف نہیں ہونا ہے، قبر تو اس کو معاف کرے گی نہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. اب وہ جو بات ہے نا پیچھے، اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کہ جب زمین پاش پاش ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے لینے لگا کر کھڑے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہی ہے نا وَجِیءَ، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا. اب یہ جو باتیں ہیں تو ہوگا کیا؟ اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ، تو جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو پھر جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو جب یہ ہوگا تو انسان نصیحت پکڑے گا. یہ اس کا جواب شرط ہے. اذا دکت الارض دکن دکا کا جواب شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے یتذکروا، اور اسی کے متعلق بھی ہوگا یہ اذا. واضح ہے کہ جب زمین پاش پاش ہو جائے گی، کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے آئیں گے. اللہ تعالیٰ بھی موجود ہوگا اور ہر جگہ موجود ہے، فرشتے آئیں گے.
لیکن اس میدان کی بات ہو رہی ہے. فرشتے آئیں گے اور لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اور پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا. مطلب مجرم اب آ چکا عدالت کے کٹہرے میں، مجرم آئے گا. تو اب جب مجرم آئے گا تو پھر وہ یاد کرے گا. صحیح. تو یہ کیا ہے؟ یتذکروا اذا کا جواب شرط ہے، اور اسی کے متعلق بھی یتذکروا فعل مضارع ہے اور یہ مرفوع ہے چونکہ عوامل سے خالی ہے. اور اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہوگا؟ ہاں، انسان. جی، انسان یاد کرے گا. اور علامت رفع اس کا کیا ہے؟ ضمہ ظاہر آخر میں، کیونکہ اس کے آخر میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے. اور الانسان و فاعل اور مرفوع ہے اس وجہ سے، تو علامت رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں کیونکہ اس میں مفرد ہے. ویسے یہ اس میں جنس ہے، کیونکہ ایک انسان کو بھی کہتے ہیں اور پوری انسانیت کو بھی کہتے ہیں، وہ زیادہ ہوں. لیکن چونکہ عام جمع نہیں تو اس لیے ہم اس کو جمع مکسر نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس میں مفرد کہہ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد وَأَنَّ، تو وہ حرف عطف ہے، اور یعنی اس کا پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا، پچھلے جملے پر عطف ہو جائے گا. انا اس میں استفہام مبنی علی السکون ہے اور ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور انا جو ہے نا، جب ظرف ہے تو متعلق بھی ہوگا، تو یہ متعلق محذوف کے ہوگا. کہاں سے آئے گی نصیحت، کہاں سے ہوگی، کہاں سے موجود ہوگی. لیکن جیسے بہتر لفظ جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہے ینفع. وَأَنَّ ینفع، یعنی کوئی بھی ہم مناسب لفظ لگا دیں اور کہاں سے اس کو نفع دے گا. نصیحت اس کو نفع کہاں سے دے گی؟ نفع دے گی. واضح ہے نا؟ موجودن بھی کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب یہ لفظ لگ رہا ہے کہ اس کو نصیحت کہاں سے نفع دے گی، یعنی نہیں دے گی بالکل. ہم کہتے ہیں نا اب تو میری جگہ کہاں ہے، میری جگہ کہاں ہے، مطلب نہیں ہے. تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے. استفہام ہے، لیکن استفہام اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام تقریری. بلکہ یہ جو ہے نا، یہ صرف تقریری بھی نہیں، یہ اصل میں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے ہی نہیں. کہاں سے ہوگی یعنی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استفہام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. انکار، استفہام انکاری. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ لام حرف جر ہوگا اور مبنی علی الفتح ہے، اور ہو ضمیر مجرور متصل ہے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق، یہ بھی اسی کے ہو جائیں گے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس کے ہو جائیں گے؟ اسی ینفعو کے ہو جائیں گے. اور الذکرہ کیا ہوگا؟ یہ مبتدا مؤخر ہے. ذکرہ جو ہے نا یہ مبتدا مؤخر ہے، الف لام بھی ہے نا اس کے اوپر، اور ظرف پہلے آیا تو ہم نے کہا کہ بعد میں اسم آ جائے تو وہ اس کی خبر بنتی ہے. تو یہ جملہ، اچھا الذکرہ ہم کہیں گے مبتدا ہے، مبتدا مؤخر اور مرفوع ہے. تو علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے، تقدیری ہے. تقدیری کیوں ہے؟ تعذر کی وجہ سے، کیونکہ آخر میں الف ہے نا تو اس کے اوپر ہم پیش نہیں پڑھ سکتے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استفہامیہ، اصل میں خبریہ نہیں ہے، جملہ استفہامیہ انشائیہ ہے، خبر نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ وہ سوال ہے نا. اور معطوفہ ہے، اور ہم نے کہا یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. جب جہنم کو لایا جائے گا تو پھر انسان نصیحت پکڑے گا
जहन्नम को लाया जाएगा, लेकिन इंसान को अब नसीहत का कोई मौका नहीं मिलेगा, टाइम ख़त्म हो चुका उसका। वाज़ेह हो गई ना बात? हाँ, इसको हमने जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बनकर ये नया जुमला हो गया था, और ये जवाब हमने कहा कसम है, जवाब शर्त है इज़ा की। और इसका यतज़क्करु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर जवाब शर्त होगा इज़ा का। और अब इज़ा जो है ना, वो शर्त अपने जवाब शर्त के साथ मिलकर जुमला क्या हुआ था, दुक्कत है ना, तो फ़ेलिया शर्तिया हो गया, जुमला फ़ेलिया शर्तिया होगा। ठीक है ना, बात वाज़ेह हो गई? नहीं, ये तो इसके इस पिछले जुमले पर मातूफ़ होगा। जवाब शर्त जो है ना, ये वाला जुमला है, ये यतज़क्करु है। हाँ, ये उसके ऊपर मातूफ़ होगा। हाँ बिल्कुल, असल में जब जुमले का अतफ़ जुमले पे होता है, उसका महल पे होता है, असल में बस उसका महल लेते हैं, बाकी उसका कोई और फ़ायदा नहीं होता। ऐसा भी नहीं हो सकता यहाँ जुमले का अतफ़ जुमले पर हो, हम उसको हटा दें तो हटा भी नहीं सकते आमतौर पर, क्योंकि वो उसका जगह पूरी जगह नहीं ले सकता वो। यक़ूलु, तो वो कहेगा, यक़ूलु। और याद है आपको, मैंने ये कहा था, हम पिछली दफ़ा भी बल्कि इसी सूरत में हमने पढ़ा था कि यक़ूलु का जो जुमला होगा वो क्या होगा, हम उस जुमले को मक़ूला कहते हैं, और वो पूरा जुमला ही होगा। यक़ूलु के बाद पूरा जुमला ही होगा, और वो जुमला महल नसब होगा और मफ़ूल भी ही होगा। वाज़ेह है? तो यक़ूलु फ़िल मुज़ारे मरफ़ू है अवामिल से खाली होने की वजह से, और अलामत रफ़ा इसका दम्मा ज़ाहिर आखिर में, क्योंकि आखिर में कुछ मिला हुआ नहीं, और या तंबीह के लिए है, यानी हम हर्फ़ निदा कह सकते हैं लेकिन इसका मुनादा नहीं होता। तंबीह के हर्फ़ निदा बराए तंबीह है, हर्फ़ निदा लेकिन है तंबीह के लिए। यहाँ पर मबनी अल सुकून लैता हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, ये फ़ेल से मुशाबहत यूँ रखता है कि फ़ेल को फ़ाइल चाहिए और मफ़ूल चाहिए, तो इसको भी इस्म चाहिए और ख़बर चाहिए, और नवासिख में से भी है ये, क्योंकि अगर लैता हटा दें तो मुब्तदा और ख़बर हो जाएगा फिर। तो लैता हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल और मबनी है फ़तह पर, और नून हर्फ़ विक़ाया है, और या ज़मीर मुतकल्लिम की, और मंसूब मुत्तसिल है। ठीक है ना, और देखें फ़ेल के साथ जो ज़मीर लगती है ना बाद में, मरफ़ू मुत्तसिल को छोड़कर दूसरी ज़मीर कौन सी होती है? मंसूब। तो यहाँ पर भी यही है, मंसूब मुत्तसिल। तो या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल और मबनी अल सुकून फ़ी महल नसब लैता का इस्म है, लैता का इस्म है। काश के मैं, कद्दम तू, ये कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी है, और मबनी किस पर है? सुकून पर है। कद्दम तो दरब तो, लेकिन बाब तफ़ील है ये, और इसके अंदर तो क्या है? ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, बारिज़ है, और मबनी अल दम है, फ़ी महल रफ़ा क्या है? फ़ाइल। मैंने पेश किया होता, काश के मैंने पेश किया होता, मैंने कुछ किया होता। लाम हर्फ़ जर, और हयात ज़िंदगी मजरूर, और अलामत जर क्या है? कसरा ज़ाहिर आखिर में, क्योंकि इसमें मुफ़रद है और ये मुज़ाफ़ है। अपनी ज़िंदगी, हयाती अपनी ज़िंदगी, तो मजरूर, और या ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है ये जी, ये यूँ हो गया। जार अपने मजरूर से मिलकर क्या होगा? मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर होगा लाम हर्फ़ जर का, और लाम हर्फ़ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर मुक़द्दम तो का मुतल्लिक़ हो जाएगा, और क़द्दम तो फ़ेल अपने फ़ाइल और जार मजरूर के साथ मिलकर क्या होगा?
جملہ فعلیہ خبریہ بن کر محل کیا ہوگا؟ محل رفع. محل رفع کیوں ہوگا؟ کیونکہ لیتا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اب لیتا کی خبر ہو جائے گی. لیتا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر اب کیا ہوگا؟ محلن نصب ہوگا، منصوب ہوگا، مفعول بن جائے گا، یقول ہوگا. ہاں، مقولہ کو وہی مفعول ہی. تو یقولو فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں لیکن دیکھیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بہت ماشاءاللہ ہوشیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ساری چیزیں ایسے لکھ لیتے ہیں اور رٹ بھی لیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ سب سے پہلے دن جب آیا تھا نا، میں سب سے پہلے دن یہاں پر، تو میں نے جو سبجیکٹ پڑھایا تھا وہ تفسیر کا تھا. تو شکیل اوج کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے. تو ان کا سبجیکٹ تھا اصول فقہ اور تفسیر. تو تفسیر بہت سارے بچوں نے تو قرآن شریف کا میرا خیال سورۃ المائدہ تھی غالباً. تو میں نے کہا کہ یہ لفظوں کا معنی آتا ہے آپ کو؟ عربی آتی ہے؟ تو کہا نہیں. تو میں نے کہا اتنا ترجمہ آپ نے رٹا ہوا ہے مطلب؟ تو کہا ہم رٹ لیتے ہیں. یعنی کئی مطلب بہت سارے صفات اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا. کیونکہ معلوم نہیں ہوتا کا مطلب یہ کہ جا آ کا معلوم نہیں تو جیا کا بھی معلوم نہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا، کیونکہ وہ فعل ہے، مضارع ہے، امر ہے، کچھ نہیں پتا نا. اور کسی لفظ کا پتہ نہیں، یوم کا، اذ کا، یہ تو ابھی پتہ چل گیا آپ کو شاید. اور تو اب وہ رٹنا ہی ہوتا ہے، وہ رٹنا ہی ہوتا ہے ہر لفظ کا. تو اتنی مہارت ہے رٹنے کی، بہت اچھی ہے الحمدللہ. ذہین ہے، بالکل ایسا ہے، ذہین ہے، ورنہ یہ ہم سے تو نہیں رٹا جاتا. تو یہ ہے. اب دیکھیں نام میرے ذہن سے بار بار اتر جاتے ہیں، بار بار اتر جاتے ہیں، کوشش بھی کرتا ہوں تب بھی اتر جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے نام یاد نہیں رہ پاتے. لیکن بار بار جب ہوتے ہیں تو آگے چل کے کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بھول جاتا ہوں. فیوما، ہاں فیوما، فا کیا ہے؟ یہ فا استنافیہ ہے، نیا ہے، مطلب اس کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں. اور یوما اذن بالکل سیم جو پچھلا یوما ہے. مبنی پر تنوین نہیں آتی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں آتی یا کیا ہے اس کا، یا کہاں آپ نے یہ اس کا پڑھا ہے. تنوین نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں بھی آتی تو تنوین کی اصل میں قسمیں ہیں. یہ جو تنوین ہے نا، یہ تنوین عوض والی ہے، عوض والی ہے، چونکہ یہ اصل میں جملے کا پورا اس کے بدلے میں ہے. ذرا مجھے بتائیے گا آپ نے یہ کہاں پہ دیکھا ہے یا پڑھا ہے، تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا اس کا. لیکن یہ ہے بہرحال وہ والی تنوین ہے ہی نہیں جو عام طور پر جو اسم کے آخر میں آتی ہے نا، وہ والی تنوین نہیں. ہاں یہ مورب والی تنوین نہیں جو ہر اسم پر عام طور پر آتی ہے. ہاں یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں، یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا. میں نے کیا بتایا تھا آپ کو ویسے؟ اصلی بتایا ہے یا بتایا کچھ نہیں؟ اصلی بتایا ہے. ہاں دیکھیں ابھی آپ رٹ لیتے اور پھر بعد میں کہتے کہ آپ نے تو ایسے ہی کیا تھا، اور میں کہتا کہ میں نے کہا ہی نہیں. تو یہ حیاتی میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا آپ خود سمجھ جایا کریں. اگر میں غلط کہہ بھی دوں تو یا مجھے روک دیا کریں تاکہ اس کی تصحیح ہو جائے فوراً. تو یہ یا ضمیر ہے نا آخر میں، تو اس میں جو اس کا مجرور ہے نا حیات، علامت جر کسرہ مقدرہ ہے مناسبت کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے، اشتغال المحل کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، اشتغال المحل کی وجہ سے، کیونکہ جو یا ہے نا متکلم کی اس سے پہلے ویسے ہی کسرہ ہوتا ہے. کس میں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
ہاں ہاں جمع مذکر سالم تو نہیں ہے نا، بالکل ایسا ہے. اچھا اب اس کے بعد کہیں اور تو نہیں تھا نا؟ ہاں وہاں پر نہیں، لیتا میں اچھا یہ نہیں تھا. تو یوم اذن یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، چونکہ یہ دونوں ظرف ہے تو یہ متعلق ہو جائیں گے لا يعذب کی. تو اصل میں کیا ہے؟ لا يعذب عذابہ احد یومئذ، لا يعذب یومئذ، کوئی عذاب نہیں دے گا اس دن. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہی اذا دکت الارض دکن دکا، وہی جو ایک قیامت کا دن ہے، وہ والا دن، اسی کی بات ہو رہی ہے. تو لا يعذب کیا ہوگا؟ لا حرف نفی ہے اور یہ عمل نہیں کرتا، غیر عاملہ ہے، لیکن نفی کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر، عذاب نہیں دے گا. تو اس لیے ہم يعذبو کہہ رہے ہیں. ہم اس کو يعذبو فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے عوامل سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور علامت رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں اس کا ہے کیونکہ آخر میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے. اور اس کے بعد عذابہ، عذاب کیا ہوگا؟ مفعول مطلق ہے یہ، لا يعذب عذاب. اور یہ مفعول مطلق میں نے کیا بتایا؟ اس کا معنی کون سا ہے؟ تاکید والا نہیں، نو ہے. اصل میں ہے لا يعذب كعذابہ. نو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں مثل لگا دیں، لا يعذب مثل عذابہ. واضح ہے نا کہ اس جیسی کوئی سزا نہیں دے سکتا. اور تو منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اور علامت نصب فتح ظاہر آخر میں ہے کیونکہ اس میں مفرد ہے اور یہ ہے مضاف. اور ہو ضمیر کیا ہوگا؟ مجرور متصل محل جر مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق ہوگا يعذبو کا. اور احدن کیا ہوگا؟ فاعل ہے کس کا؟ يعذبو کا. نہیں، یہ چونکہ یہ جو پیش ہے نا یہ باب تفعیل ہے. عذب يعذب باب تفعیل ہے نا، اور اسی طریقے سے یہ قدمہ بھی باب تفعیل ہے. قدم یقدم، قدم یقدم. یہ شد سے آپ کو پتہ چل نہیں رہا آپ کو؟ يعذب شد ہے نا بیچ میں. مجہول ہوتا تو کیا ہوتا کہ سیکنڈ لاسٹ پر زبر آتا ہے. مجہول کے مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی عین کلمہ پہ زبر ہوتا ہے، تو ہوگا لا يعذب. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، مفعول مطلق سے مل کر اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، استنافیہ ہوا. اور اگر ہم اس کے پچھلے جملے پہ عطف بھی کریں تو تب بھی ٹھیک بن جائے گا. خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے خیال میں یوں بھی ہو سکتا ہے. جی واضح ہوا کہ نہیں؟ یا کوئی چیز اس میں ایسی ہے کہ جو آپ کو مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں؟ میرے خیال میں چونکہ فعل فاعل مفعول مبتدا خبر کی ابھی پہچان ہونے لگی تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب بہت آسان ہوگا. تو آگے چلیں ہم پھر. کس کی؟ یوم اذا دکت الارض دکن دکا. یوم اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی پورا جملہ ہوتا ہے نا. یعنی اس دن جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اس دن انسان کو ایسا عذاب دیا جائے گا اس کو کہ کوئی اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا. اب ذرا دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی کتنی خوبصورت نظاروں سے، اپنی قدرت سے، اور پھر عبرت کا ذکر ہوا اور سرکش قوموں کا ذکر ہوا، پھر انسان کے مزاج اور طبیعت. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، کیونکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، تو انسان کو ایسا نہیں چھوڑتا. یعنی کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ اس دنیا میں کوئی سزا اور جزا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر اس دنیا میں جزا اور سزا نہ ہو
تو یہ پھر دنیا جو ہے نا وہ اس کا دنیا کا کوئی معنی نہ ہو، پھر زندگی کا کوئی معنی بھی نہ ہو، جہاں پر کوئی کچھ بھی کرتا رہے. یعنی آپ کوئی ادارہ بنائیں اور آپ یہ کہیں کہ جو پاس ہوگا وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ہم اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیں گے، اور جو فیل ہوگا تو اس کو بھی دیں گے، اور جو اچھا کام کرے گا، جو پودوں کو پانی لگائے گا، جو نظم و ضبط کا خیال کرے گا، جو کلاسز باقاعدہ لے گا وہ بھی، اور جو ایک دن آئے گا اور وہ بھی ہمارے لیے برابر ہوں گے. تو ایسا تو عقل تو نہیں سمجھتی کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب ہمارے ایک عام سسٹم میں ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم بھی اور مظلوم دونوں برابر کھڑے ہوں اور دونوں جنت میں چلے جائیں اور دونوں برابر ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان تو دور کی بات ہے، حیوان بھی وہاں پر بدلہ دیں گے اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن بدلہ دیں گے. اگر کسی حیوان نے کسی حیوان کو تکلیف دی تو اس کا بھی بدلہ ہوگا، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ بڑا لالچی بھی ہے، مال بھی جمع کرتا ہے اور وراثت بھی کھا جاتا ہے، لیکن ہم اس سے غافل تو نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. کل ایک پوسٹ میں نے پڑھا، بہت اچھا لگا مجھے. تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں ایک بات بہت کئی دفعہ کرتا ہوں کہ ہم CCTV کیمرہ سے تو بڑے ڈرتے ہیں اور ہم لگا بھی لیتے ہیں، اور جب لکھا ہوتا ہے جہاں پر ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر بچاؤ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب وہ جو CCTV کیمرہ ہے، وہ جو نگرانی ہو رہی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، وہ ریڈار سسٹم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اور مرصاد کا معنی آپ کو میں نے بتایا نا کتنا بڑا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب سے اعلیٰ ہے، اور ہمارے لیے آج یہ چیزیں ممکن بھی ہو گئیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہوئی. اگر آپ ہمارے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں دیکھیں تو بہت بہت ممکن ہو چکا ہے. ہر منٹ سیکنڈ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں کس سے بات کر رہے ہیں، یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کے بینک میں کیا آ رہا ہے، کہاں نکال رہے ہیں، کہاں آپ کھا رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایسا ہے نا دنیا میں آج کل سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب یہ ہماری اس دنیا میں ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو ذات اتنی بڑی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی؟ ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان یاد کرے گا لیکن کوئی اس ٹائم کوئی فائدہ ہوگا نہیں اس کا. اور پھر کیا ہے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. تو بالکل چونکہ اس کا اور اس کا سیم ہے تو یہ بھی آپ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی اعراب بھی بالکل سیم ہے اسی کا، وَلَا يُعَذِّبُ کا، بس باب چینج ہو گیا. وَلَا يُوثِقُ، اوثق یوثق کا معنی کیا ہے؟ ہتھ کڑیاں لگانا، کسی کو ہتھ کڑیاں لگانا، باندھ دینا. وَلَا يُوثِقُ، تو یہ لا ویسا ہی ہوگا، یوثق یعذب کی طرح ہوگا. یوثق مرفوع ہے، عوامل سے خالی ہونے کی وجہ سے علامت رفع ضمہ ظاہر آخر میں، اس میں چونکہ آخر میں کچھ ملا ہوا نہیں. اور وَسَاقَهُ عَذَابَهُ کی طرح مفعول مطلق ہوگا، اور احد یہ بھی اور اس جیسا بھی، یہ بھی اس کا فاعل ہے، اور بالکل اسی طریقے سے یہ جملہ ہو جائے گا. اس کے اوپر عطف ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں میرے خیال میں یہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو جائے گی. جی اگلی کلاس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. جی کوئی سوال ہے کیا؟ نہیں ہے سوال؟ یا اگلی آیت پڑھ لیں؟ چلیں نہیں پڑھنی تو پھر آ جائیں اٹینڈنس کے لیے.